السلام علیکم۔ کاغذ کا ٹکڑا اور قیمتی ردی۔ آج کاغذ کی اتنی افراد ہے، جہاں بھی دیکھیں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملے گا، مگر کاغذ کے ان ٹکڑوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ نوٹ بھی کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، مگر اس کی قیمت ہے۔ اس کی قیمت اتنی یقینی ہے کہ کوئی آدمی اس پر شبہ نہیں کرتا۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ عام کاغذی ٹکڑے کی کسی نے ضمانت نہیں لی، جب نوٹ کے پیچھے سرکاری بینک کی ضمانت ہے۔ ہر نوٹ پر سرکاری بینک کی یہ ضمانت ثبت ہوتی ہے کہ وہ اس کے پیش کرنے والے کو وہ پوری رقم ادا کرے گا جو اس پر چھپی ہے۔ یہی ضمانت ہے جس نے نوٹ کے ٹکڑوں کو لوگوں کے لیے قیمتی بنا دیا۔ یہی معاملہ الفاظ کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج جتنے الفاظ بولے جا رہے ہیں، تاریخ میں کہ کسی دور میں اتنے الفاظ نہیں بولے گئے، مگر ان الفاظ کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ ان کے پیچھے اٹل ارادہ کی ضمانت شامل نہیں ہے۔ آپ سے ایک شخص وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا فلاں کام کر دے گا، مگر جب آپ مقررہ وقت پر اس سے حمایت مانگتے ہیں تو وہ بہانہ کر دیتا ہے۔ آپ مذکورہ شخص کے پاس جو چیز لے کر گئے ہیں وہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ تھے۔ جب اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو گویا اس نے اپنے الفاظ کی قیمت ادا نہیں کی۔ اس نے الفاظ کا کاغذ تو دیا، مگر جو عمل اس کاغذ کی قیمت تھا اس کو دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس کے بولے ہوئے الفاظ ردی کے ٹکڑے تھے، نہ کہ بینک کا جاری کردہ نوٹ۔ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الفاظ کی سطح پر ہر آدمی بڑے بڑے الفاظ بول رہا ہے، مگر اپنے الفاظ کی عملی قیمت دینے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بولے ہوئے الفاظ اسی طرح ردی کے پرزے بن کر رہ گئے ہیں، جیسے پرزے گلی کوچوں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں۔ ہر آدمی ان کو بے قیمت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک شخص مظلوموں کی حمایت میں باتوں اور تجاویز کے انبار لگا رہا ہے، مگر جب اس کے قریب کا ایک شخص اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میری مظلومیت پر میری مدد کر، تو وہ اس کو برف کی طرح سرد پاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آدمی جو بول رہا ہے اس کے پیچھے اس کا حقیقی ارادہ شامل نہ تھا، وہ محض زبانی الفاظ تھے، نہ کہ کوئی حقیقی فیصلہ۔ ایک شخص لوگوں کے سامنے شرافت اور تواضع کی تصویر بنا رہتا ہے، مگر جب اس کی انا پر چوٹ لگتی ہے تو اچانک وہ حسد گھمنڈ کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی شرافت محض ظاہری تھی اور وہ اس کی روح میں نہیں اتری ہوئی تھی۔